MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أول ما يحاسب العبد يوم القيامة الصلاة وإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ لیکن اور قرآن آگے کہتا ہے وَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ قرآن کہتا ہے جو نافرمان ہے، شرکش ہے، بے نمازی ہے، گناہگار ہے، دنیا کے پیچھے پڑا رہتا ہے، جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ جہنم کوئی معمولی چیز ہے، اتنی خطرناک چیز ہے، اتنا خطرناک، اللہ اکبر۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ تکاد تمیز من الغیظ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها الم یأتکم نذیر قالوا بلا۔ کیا کہے گا؟ ایک جہنم ایسا محسوس ہوگا، جہنم غضب سے پھٹ پڑے گی۔ جب اس میں کوئی ڈالا جائے گا، جہنم کا داروغہ کہے گا کیا تمہارے پاس ڈرانے والا نہیں آیا؟ تمہیں بتانے والا نہیں آیا؟ کہیں گے ہاں آیا۔ فَكَذَّبْنَا، ہم نے اس کو جھٹلایا، ہم نے کہا بس بیکار سی بات کرتا ہے، بس نماز نماز نماز۔ قرآن نماز اسی کی بات کر رہا ہے، ہم نے جھٹلایا۔ اے اللہ، اب ہم جھوٹ نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ وہ آئے، ہمیں بتاتے گئے۔ جنت اور جہنم، جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں۔ میرے دوستو بزرگوں، آج ہمارے اندر اللہ کا خوف ڈر نہیں ہے، کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر ہم کو نہیں ہے۔ ہم دنیا اپنی مرضی کے مطابق دنیا میں رہتے کرتے ہیں، ہم دنیا میں اپنی مرضی چلاتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ اس کے نبی کا حکم کیا ہے۔ ہم نے اپنی مرضی کو دنیا بنا لیا ہے۔ صحابہ رسول اللہ کی مرضی پر زندگی گزارتے تھے۔ میرے دوستو، لیکن وہی انسان ہے، اس سے گناہ ہو جائیں گے، لیکن جب سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ ہی متوجہ ہوتے ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ اے ایمان والو، سچی توبہ کرو، بھلی توبہ کرو، اچھی توبہ کرو، گناہوں سے معافی مانگو۔ حدیث میں آتا ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے، عمر بن خطاب ہیں، ایک گانے والا تھا، گانا گاتا تھا، اور جب وہ بوڑھا ہو گیا، اب اس کا گانا سننے کو کوئی تیار نہیں، اور پریشان، کھانے کے لالے پڑ گئے، کھانے کو نہیں ہے۔ وہ چاروں ناچار جنت البقیع جاتا ہے، مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا وعظمتا میں، جو قبرستان اسے جنت البقیع کہتے ہیں۔ تو اس جنت البقیع میں جانے کے بعد اب دیکھتا ہے کوئی میرا سہارا نہیں ہے، کہتے ہیں پروردگار میں بوڑھا ہو گیا، اب میرے گانے سننے کوئی نہیں آتا، میں نے گانے گا کر زندگی گزاری ہے، مجھے اسی جگہ میں آنا ہے،
اے اللہ میں سچی توبہ کرتا ہوں، میرے کھانے کا انتظام کر دیجیے، میری روزی روٹی کا مسئلہ حل کر دیجیے۔ روایت میں آتا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں آرام کر رہے تھے، آرام کر رہے، آنکھ لگ گئی، آنکھ لگی، جو خواب دیکھتے ہیں آواز آتی ہے خواب میں، عمر میرا ایک بندہ آیا ہے توبہ کرنے، اس نے سچی توبہ کر لی ہے۔ عمر ذرا جا کے دیکھ اس کو، بیدار ہوتے ہیں، چپل کا بھی خیال نہیں رہا، دوڑے، جب جنت البقیع کی طرف دوڑے، وہ شخص دیکھتا عمر ابن خطاب، عمر سے کون نہیں گھبراتا تھا، شیطان راستہ چھوڑ دیتا تھا، وہ عمر جو حق بولتا تھا سچ بولتا تھا، اور اللہ کے نبی فرماتے الحق ینطق علی لسان عمر، اسلام کے لیے سینہ سپر ہو جاتے تھے، اللہ کے احکام پر مضبوط آہنی دیوار بن جاتے تھے۔ قرآن کہتا ہے محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ محمد کے ساتھی کون تھے؟ کفر شرک برداشت نہیں کرتے تھے، بہت مضبوط تھے وہ آدمی جب عمر ابن خطاب کو دیکھا دوڑ کے بھاگنے لگا کہ ہو سکتا ہے کچھ کر ڈالے۔ حضرت عمر نے کہا کہاں جا، رک جا، تیرے لیے خوشخبری ہے، اللہ نے تیرے گناہوں کو معاف کر دیا، اللہ کا بندہ ہے، سچی توبہ کیا۔ قرآن کہتا ہے إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ قرآن کہتا ہے جو ایمان لاتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، اللہ اس کی برائیوں کو ختم کر کے نیکیاں لکھ دیتے ہیں، اللہ گناہوں کو معاف کرنے والے۔ اور جب وہ بندہ سنتا ہے، عمر بن خطاب کو خواب میں بتایا گیا کہ اللہ نے اس بندے کی مغفرت کر دی، اتنا روتا ہے، اسی رونے کی حالت میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب اس کی نماز جنازہ پڑھاتے ہیں۔ تو میرے دوست بزرگوں، اب جنتی جنت میں، جہنمی جہنم جائیں گے، اور قرآن کیا کہتا ہے؟ جنتی پوچھیں گے جو جہنمی ہوں گے تم جہنم میں کیوں گئے، کیا گناہ تھا؟ مارا تھا، گالی دی تھی، شراب پیا تھا، نشہ کیا تھا، چوری کی تھی، ڈکیتی کیا تھا، قتل کیا تھا، کون سا جرم تھا جس کی وجہ سے جہنم میں ڈالے گئے؟ پوچھیں گے جنتی۔ میں اسی کو سنانا چاہتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے ہماری نہ مانو، قرآن کی مانو۔ قرآن کہتا ہے فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر۔ قرآن کہتا ہے وہ پوچھے گی جنتی جہنمیوں سے کون سا گناہ، کون سا جرم تھا جس کی وجہ سے تم کو جہنم میں ڈالا گیا، کون سا گناہ کیا تھا تم نے؟ جہنمی کیا جواب دیں گے؟ میں اس کو بتانا چاہتا ہوں، آپ اگر واقعی ایمان والے ہیں اس کو یاد رکھنا۔ جہنمی کہیں گے ہمارا کوئی گناہ نہیں، ہم نے ظلم نہیں کیا، قتل نہیں کیا، چوری نہیں کی، ڈکیتی نہیں کیا، زنا نہیں کیا، ہم نے سب سے بڑا گناہ یہ تھا قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ سب سے بڑا گناہ کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ جہنمی کہے گا میں جہنم میں اس لیے ڈالا گیا
کہ میں نماز ہی نہیں پڑھتا تھا. لوگ روزی روٹی کے لیے پریشان ہیں. یا قرآن کہتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْطَبِرْ عَلَيْهَا. نماز اور نماز پر پابندی کرو گے اللہ روزی کے اندر برکت دیں گے. تعویذ گنڈے سے روزی نہیں ملتی، نماز سے روزی ملتی ہے. قرآن کہتا ہے. فرمایا جہنمی کہیں گے ہمارا گناہ یہ تھا ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. نماز ایک ایسی عظیم عبادت ہے جو عرشی تحفہ ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا. حدیث میں آتا ہے قرآن میں جہنم کا کئی نام رکھا گیا ہے. ایک نام ہے ویلن، واو یا لام. قرآن میں کئی جگہ ہے. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. خرابی ہے، بربادی ہے، جہنم ہے. جہنم ایک وادی ہے. وہ نمازی جو غفلتی کرتا ہے. قرآن کہتا ہے جو نماز کا پابند ہے اس پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. وہ جنتی ہے، قبر میں بھی آخرت میں بھی راحت کے چین کی نیند سوئے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر نماز ٹھیک ہے دوسرے عمل میں کچھ کمی ہوگی اللہ اس کو معاف کر دیں گے. حدیث میں آتا ہے حضرت جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ جہنم میں سب سے خطرناک جگہ، سب سے خطرناک وادی ہے جس کا نام ویلن ہے. اتنا خطرناک ہے، اتنا خطرناک. کہا کہ یا رسول اللہ اگر ویلن جہنم کے جہنمیوں کے لباس کا ایک ٹکڑا دنیا میں ڈال دیا جائے، دنیا میں جتنی چیزیں ہیں سب جل کے راکھ ہو جائیں، ایک ٹکڑا. اور فرمایا ویلن جہنم کے زنجیر کا ایک ٹکڑا اگر پہاڑ پہ ڈال دیا جائے پورا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے گا، دھواں بن جائے گا. اور فرمایا ویلن جہنم میں جو جہنمیوں کو جو کھولتا پانی پلایا جائے. قرآن کیا کہتا ہے الا حمیما وغساقا. کھولتا پانی گرم اور کھولتا پیپ پلایا جائے گا. اور قرآن کہتا ہے وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ. ان کو غسلین کھلایا جائے گا. لَآكِلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِّنْ زَقُّومٍ. زقوم کانٹے دار کھانا ہوگا. فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ فَشَارِبُونَ مِنَ الْحَمِيمِ فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ هَذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ. قرآن کہتا ہے ان کو زقوم کھلایا جائے گا، کھولتا پانی پلایا جائے گا. فرماتے ہیں اگر اس جہنمیوں کے کھولتے پانی کا ایک پیالہ اگر سمندر میں ڈال دے پورا سمندر ابلنے لگے گا، کھولنے لگے گا. اتنا خطرناک، اتنا خطرناک ہے. اللہ کے نبی پوچھتے جبریل اس میں جائے گا کون؟ فرمایا حامان، شداد، فرعون، نمرود، ابی بن خلف، ابو جہل، ابو لہب، اتبا، شیبہ، امیہ، منافقین. جبریل پھر خاموش ہو گئے کہ بتاؤ اور کون جائے گا اس جہنم میں؟ جبریل نے کہا یا رسول اللہ آپ کی امت کے بے نمازی لوگ جائیں گے. اتنا خطرناک ہے. کبھی ہم نے سوچا ہے
کبھی فکر ہوئی کہ ہم نماز پڑھیں؟ بعض لوگ سوچتے ہیں ہم جمعہ پڑھتے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ يَكُنْ لَهُ نُورٌ وَلَا حُجَّةٌ وَلَا بُرْهَانٌ وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَأُبَيِّ بْنِ خَلَف. جو نماز کا پابند نہیں، من چاہی پڑھتا ہے، جمعہ پڑھ لیا، کبھی کچھ پڑھ لیا، فرماتے ہیں اس کے لیے کوئی روشنی نہیں ہوگی، اس کو روشنی نہیں دی جائے گی. جتنا جس قدر نماز کا پابند ہوگا وہ اس کے لیے اس قدر روشنی بڑھا دی جائے گی، روشنی میں اضافہ کر دیا جائے گا. روشنی دیکھ کر سمجھ جائے گا انسان کے نمازی ہے. اور قیامت کے دن فرعون، حامان، ابی بن خلف کے ساتھ اس کا حشر ہوگا، مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہوگا. اور فرمایا کہ اس کا حشر ان کے ساتھ ہوگا. تو اللہ کے نبی نے سے کہا جبریل نے کہ آپ کی امت کے بے نمازی لوگ اسی میں جائیں گے. ہم کیسے مسلمان، ہم کیسے مسلمان، دنیا کی ہمیں فکر ہے عقبا کا نہیں دھیان. ہم کیسے مسلمان، ہم کیسے مسلمان. اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور تمام دوستوں کو شیئر کریں.